أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أهلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سوگواروں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جب کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہر ایک برجستہ اپنے زبان پہ یہ جملہ لاتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھتا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تمام زائرین اور تمام امام مظلوم کربلا کے سوگواروں کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا، رات بھر آپ نے شب بیداری کی ہے، دور دراز سے آپ یہاں تک آئے. آپ اپنے گھر جا سکتے تھے، آپ اپنے بستر پہ آرام کر سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہماری ماں و بہنیں، یہ ہمارے نوجوان، صرف ان سے پوچھئے آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ زہرا کا گھر اجڑ گیا. فاطمہ زہرا کربلا میں آواز دے رہی تھیں، ہائے حسین، ہم نے تمہیں کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ہائے حسین، کیا ہم نے اسی دن کے لیے تمہیں چکی چلا چلا کے پالا تھا؟ آج اسی غریب حسین کے گھر کے اجڑ جانے کی ہم نے یاد میں 18 بنی ہاشم کے تابوت کی برآمدگی کی زیارت کے لیے یہاں آپ حضرات تشریف لائے ہیں. میں زیادہ دیر تو وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، آپ جہاں بھی کھڑے ہیں اگر بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھ جائیے، بڑی اچھی بات ہے. ادب سے آپ مصائب تو سنیں گے. یہ رات بھر نہیں، یہ کربلا سے شام تک سجاد کے حق میں تھا کہ جو کھڑے کھڑے سارا راستہ آپ پورا کر رہے تھے. کہیں بہن کو تماچے مارے جا رہے تھے، کہیں بہنوں کو، کہیں عزیزوں کو درے لگائے جا رہے تھے، اور میرا سجاد امام بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا. رونے والوں، آج جناب عباس کے علم کے سائے میں کھڑے ہو. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کہیں جناب عباس کا ذکر ہوتا ہے ہمارا وقت کا امام آ جاتا ہے. ارے ذرا غور سے اپنی نگاہوں کی بصیرت نگاہ سے منزلوں کو دیکھیے، یہیں کہیں ہمارا وقت کا امام آیا ہوگا، اور امام دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے جد مظلوم کی مصیبت پر کون رو رہا ہے. سنیے، الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں بڑے آرام سے، بڑے چین سے عزائے حسین کرنے والوں، جب سے محرم کا چاند نکلا آپ مجلس کر رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں. لیکن ایک زمانہ وہ تھا جب حسین کی عزا میں، حسین کی مجلس میں بڑی پابندی تھی. جناب کمیت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ امام حسین کا مرثیہ پڑھنے کا اجازت نہیں ہے تو انہوں نے سرکاری نوکری کو چھوڑ دیا. سرکاری شاعر تھے، انہوں نے اپنے گھر سے 2 جوڑے کپڑے لیے اور سر پہ رکھ کر یہ کہہ کے گھر سے نکلے، ہم جا رہے ہیں، آج سے حسین غریب کا مرثیہ پڑھیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے زہرا کا لال مار ڈالا گیا، میرا حسین شہید کر دیا گیا، میرا حسین فاقوں پہ فاقے پر رہ کر کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا. بس 2 منٹ میں سنیے، اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. یہ پورے عرب میں اعلان کرتے کرتے
بھوکے پیاسے مدینے میں پہنچ گئے۔ جب مدینے میں پہنچے تو مدینے کی گلیوں میں جا کے کہتے تھے اے اہل مدینہ، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل ہے؟ رسول کا نواسا مار ڈالا گیا، جس کا جوان بیٹا ایڑیا رگڑ کے دنیا سے چلا گیا، جس کے ہاتھوں میں علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، جس کے بھتیجے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جدھر سے گزر رہے ہیں آہو بغا ہو رہا ہے۔ بچوں کی ایک اچھی تعداد جناب کمیت کے پیچھے پیچھے حلقہ بنا کے چل رہی ہے۔ آپ میری ماں بہنیں جانتی ہیں کہ جب سے محرم کا چاند نکلا ہے سب پر قابو ہوتا ہے، لیکن مجلس کے بعد بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں جا کے ماتم کرتے ہیں، واہ حسینہ کی فریاد کرتے ہیں۔ یہ فطری لگاؤ ہے۔ جناب کمیت پورے مدینے میں دن بھر ماتم کرتے رہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان یہ محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئے۔ اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، رات بھر انجمنوں نے ماتم کیا۔ ابھی بھائی زہیر صاحب نے نوحہ پڑھا، کتنے پردیس سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اے بھائیوں، یہاں سے کوئی آپ کو صلہ نہیں دے گا، صلہ دینے والا وقت کا امام ہے، حسین کی دکھیا ماں ہے سنو، اور تابوت برآمد والا ہے سنیے۔ جناب کمیت مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں پہنچ گئے اور ایک ایک سے کہہ رہے ہیں اے مدینے والوں، کربلا میں حسین مارے گئے۔ بچے جناب کمیت سے بار بار کہتے ہیں ارے آپ مرثیہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے، آپ بہت بھوکے ہیں، آپ بہت پیاسے ہیں، ہمارے گھر مہمان چلیے، ہمارے یہاں چلیے، ہم ضیافت کریں گے، ہم کھانا کھلائیں گے، ہم پانی پلائیں گے۔ جناب کمیت کہتے ہیں نہیں، تب تک میں اپنے امام کو مرثیہ نہیں سناؤں گا، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چوتھے امام کی خدمت میں پہنچے، بچوں نے چوتھے امام سے کہا مولا صبح سے ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بہت بھوکے ہیں پیاسے ہیں، مولا آپ ان سے کہیے چلو ہم تمہیں کھانا کھلا دیں، چلو ہم پانی پلا دیں، بہت روئیں گے۔ اے مرتا امام سجاد نے کہا کمیت تم کو میری امدادی نے سلام کہا ہے، تم نے رات بھر دن بھر ہر جگہ مرثیہ سنایا ہے، چلو ہمارے گھر کا نہیں مولا آپ بیٹھیے، ابھی آپ کو ہم نے پرسہ نہیں دیا ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں، جب امام سجاد کو مرثیہ سنا چکے تو ایک مرتبہ بچوں نے کہا مولا یہ تو آپ کا ذاکر ہے، آپ اسے کچھ نہ دیں گے؟ امام سجاد نے اپنا ماما ادھارا، اس کے پاچے کو کھولا اور پیچوں کو کھول کے ایک چادر بنایا، بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا۔ اے بچوں بنی ہاشم کے گھروں میں چلے جاؤ، جا کے کہہ دو میرے بابا کا مرثیہ پڑھنے والا آیا ہے، اے بیویوں اسے نذرانہ دے دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی دیر کے بعد گٹھری بنا کے نکلے، کہا مولا آپ کی پھوپھی زینب نے سلام کہا ہے، اور آپ کی پھوپھی زینب نے کہا ہے میری طرف سے ہدیہ کر دیجئے۔ جناب کمیت کی طرح امام سجاد آگے بڑھے، کہا کمیت یہ میری پھوپھی اماں نے تجھے ہدیہ دیا ہے۔ کہا مولا میں اسے نہیں لوں گا۔ کہا کمیت میں کربلا میں غریب ہو گیا ہوں، میری جدہ تو تم کو بہت کچھ دیں گی۔ اے مرتبہ کمیت کہتے ہیں اب جو میں نے گٹھری کھولا، ارے میری ماں بہنوں جب سے محرم کا چاند نکلا، چوڑیوں کو بڑھا دینے والیوں، ارے اہل بیت کی جزا سنو، کمیت نے جیسے گٹھری کھولا سر پیٹنے لگے۔ بیویوں کی چوڑیاں تھی، بیویوں کی بالیاں تھی۔ کمیت ماتم کرنے لگے، آج اسی ایمان کو پرسہ دینے آئے ہو، میں نے آپ کا وقت لیا معاف کیجئے گا، لیکن جب سبھی آئے تو اڑ جائیے گا۔ اب وہی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے وہ کربلا کا پرچم لا رہے ہیں، جس پرچم کو دیکھ کر اہل مدینہ نے اپنے سر و سینہ کو پیٹا تھا۔ ہائے کربلا، ہائے زہرا کا لال، کربلا میں مارا گیا۔ ہائے
ہائے فاطمہ زہرا بی بی، یہ آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ پر ماتم کرنے آئے ہیں، آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ ہاذا دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے تکلف سے نہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ آواز سے روئیے، لیکن اتنے آہستہ بھی اگر رو رہے ہیں تو اپنے پہلو میں میری ماں بہنوں ذرا کان لگاؤ، کوئی دکھیا کی آواز آ رہی ہوگی۔ اے میرے غریب حسین، یہ بیویاں آئی ہے تمہیں پرسہ دینے آئی ہے۔ اب آپ کے سامنے مسلم ابن عقیل کے بچوں کی شبیہ تابوت جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل، حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، حضرت عبداللہ اکبر ابن عقیل، حضرت موسیٰ ابن عقیل کی شبیہ آ گئی۔ ہاتھوں کو بڑھا کے سوچو، ایک جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 لوگ موجود ہیں۔ ہائے کربلا، ہائے حسین کی بے کسی، ایک جنازے کو ایک اٹھانے والا۔ کوئی فاطمہ زہرا کے لال سے پوچھے کس طرح جنازہ آیا ہوگا۔ آہو بکا کرتے رہیے، گریہ کرتے رہیے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو لوگ دور دور کھڑے ہو کے قریب آ جاتے ہیں۔ چلے دیکھیں کسی کا بھائی غش تو نہیں کھا رہا ہے، کسی کی بہن گر تو نہیں پڑ رہی ہے، کسی ماں کو غش پہ غش تو نہیں آ رہا ہے۔ اے رونے والوں سینے پہ ہاتھ رکھو، حسین غریب پر ماتم کرو۔ تاریخ کربلا کا اب وہ جنازہ آ رہا ہے جس کا پرسہ لینے والی جناب ام البنین ہے۔ ہائے حضرت جعفر ابن علی، ہائے حضرت عمران ابن علی، حضرت عون ابن علی کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ ارے اس دکھیا ماں کو پرسہ دو جس کے بچے کربلا میں مارے گئے۔ اے بی بی ام البنین، آپ جب جنت البقیع جاتی تھی اپنے بچوں کا آپ قبر کا نشان بناتی تھی۔ ہاں ہاں زادارو، یہ 3 تابوت آ رہے ہیں، 3 تابوت آ رہے ہیں۔ پہلا حضرت جناب ابن جعفر ابن علی، حضرت عمران ابن علی، حضرت عون ابن علی، یہ وہ 3 تابوت ہیں جس کی ماں کا نام ام البنین ہے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلوائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میری وہ شہزادی ہے جو قبر کا نشان بناتی جاتی تھی اور مٹاتی جاتی تھی، اور صرف اتنا کہتی تھی، اے میرے بچوں تمہارے رونے والی تو ماں زندہ ہے، میں اس غریب حسین کو رو گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ اسی لیے جناب ام البنین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کوئی واقع کربلا کے بعد ام البنین کہتا تھا تو کہتے تھے اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو، میرے بچے کربلا میں مارے گئے۔ ہاں زادارو، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھے، آپ منتظر ہیں نا کہ اب جنازوں کی شبیہ آ رہی ہے، لیکن تھوڑا سوچو تو جب کسی کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو کس انداز میں نکلتا ہے، کس اعتبار سے جنازہ نکلتا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں جسے آپ بار بار سنتے ہیں کہ امام مظلوم کربلا کے والے کس طریقے سے اب آپ کے سامنے امام حسن کے فرزند جناب حضرت ابن حسن، جناب حضرت عبداللہ ابن حسن کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، ذرا سنبھل کے کاندھا دیجئے گا۔ ارے یہ اس یتیم بچوں کا جنازہ ہے، کربلا میں حسین آباد رہے تھے۔ ہائے یا حسن،
کربلا میں آپ کی کمائی لٹ گئی، ظالموں نے آپ رس نہیں کھایا، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں آپ نے جیسے بھی چاہا اپنے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ پرسا دیا، اور دے رہے کس کو دے رہے ہیں؟ ایک غریب دکھیا ماں کو جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں بھی کھڑے رہیے، لیکن جب شبیہ آئے تو ہاتھ بڑھ کے بوسا دے دیا کریے گا۔ اب آپ کی خدمت میں ایسے بچوں کے جنازے کی شبیہ آ رہی ہے کہ اگر نہ روئے ہو تو اب تو رو لو، جس کی ماں اپنے بچوں پہ روئی نہیں، جس کی ماں اپنے بچوں پہ گریہ کر نہیں پائی، آپ سمجھ گئے وہ کون ہے؟ وہ جناب زینب کے لاڈلے جناب عون ابن عبداللہ ابن جعفر، حضرت محمد بن عبداللہ ابن جعفر کی شبیہ تابوت برآمد ہے۔ اے عزادارو، آج بی بی زینب آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو کہہ رہی ہوگی میرے بچوں، کربلا میں تمہارا ماتم تو نہ ہوا، آج ہم ہٹ کی سرزمین پر کتنی مائیں بہنیں ہیں جو میرے بچوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ اے بی بی بس سنو جملہ، دو فقرے سنو۔ جناب عون اور جناب محمد کو جب حسین خیمے میں لے آئے، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، جناب زینب سے بچوں نے اشارے میں پوچھا اماں راضی ہوئی کہ نہیں راضی ہوئی؟ اے میں لاڈلوں میں تجھ پر قربان، کہا اماں ایک میری بھی خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا نانا رسول خدا کھڑے ہیں، جدہ فاطمہ آ گئی ہیں، دادا نانا لیے مرتضی آ گئے، بس ایک میری بھی خواہش کیا؟ کہا میرے سروں کو ماموں کے قدموں میں رکھ دیجئے تاکہ اپنے ماموں کے قدموں پہ دم نکلے۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ابھی تک تو وہ لاشوں کی شبیہ آئی جس کو حسین لے کے آئے، صحیح و سالم طور سے لے کے آئے، کاندھوں پر رکھ کے لے آئے، ہاتھوں پر لے کے آئے، لیکن آپ اس یتیم کی شبیہ تابوت آ رہی ہے جس کو قاسم ابن حسن کہتے ہیں۔ ارے جب آپ کو رخصت کر رہے تھے جناب قاسم کو تو اتنا چچا بھتیجے روئے تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ میرا مولا اپنے بھتیجے سے روتا روتا غش کھا گیا۔ اس یتیم کو گریبان چاک کر کے حسین نے رخصت کیا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں آواز آ رہی ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ بکا کر رہے ہیں، لیکن میرا جملہ سنیے۔ ایک بزرگ ذاکر نے یہ جملہ پڑھا تھا، کربلا میں جو بھی میدان میں گیا اس نے کہا آقا مدد کیجئے، مولا مدد کیجئے، چچا مدد کیجئے، ماموں مدد کیجئے، لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے گرے تو کہتے تھے اماں مدد کرو، اماں مدد کرو۔ ارے حسین پہنچے قاسم کے پاس، کہتے بچوں اے قاسم میں معاف کرنا، ہم تمہارے پاس پہنچے جب تمہارا جسم ٹکڑے ہو گیا۔ حسین جب خیمے میں پہنچے ہیں تو مادر قاسم نے صرف اتنا کہا تھا آقا کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا قاسم سے آپ خفا ہو گئے؟ کہا کیوں میں فرما کا سب کا لاشا لے کے آئے، میرے قاسم کو لے کے نہیں آئے۔ حسین نے گٹھری دکھایا، اے ام فرما یہ تمہارے لال قاسم کا جنازہ ہے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مصائب پڑھنا آسان ہے، مصائب سننا آسان ہے، لیکن تھوڑا سوچ لیجئے جب کسی کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو کیسے بلک بلک کے رویا جاتا ہے، کیسے گریہ کیا جاتا ہے، یہ ہر صاحب غم جانتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی تک تو بڑی جلدی اور تیزی میں مصائب پڑھ دیا، لیکن آپ جس کا بھی شبیہ
آ رہی ہے، ذرا سا سنبھل جائیے گا، ذرا ادب سے کھڑے ہو جائیے گا۔ میری بہنوں، آپ کے چہرے چادر تو سر پہ ہے نا، آپ تو حسین کی عزا کرنے آئی ہیں، آپ کے پہلو میں چھوٹی بچی تھی ہوگی، ذرا دیکھنا کہیں آپ کے پہلو میں عباس کی بھتیجی تو نہیں کھڑی ہے، کیونکہ اب اس کے چچا کا علم نکلنے والا ہے، اب اس کے چچا کی شبیہ علم آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب جناب عباس کا علم حسین لے کے چلے، کسی نے پوچھا عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے، تو صرف اتنا کہا تھا قاسم کے ٹکڑے تو لے آئے، ارے عباس کا جسم اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اجرکم الزہرا، جب ام البنین کو مدینے میں خبر ملی ہے تو جناب ام البنین نے صرف اتنا پوچھا یہ تو بتاؤ میرے عباس کو مارا کیسے ہے، تو جناب عباس کی ماں کو بتایا بی بی آپ کے بیٹے کے سر پہ گرز لگا، تو میری بی بی نے کہا تھا گرز کیسے لگا، میرا بچہ تو دو انگلیوں سے گرز پھینک دیتا ہے۔ ارے راوی بشیر نے کہا بی بی ارے گرز اس لیے نہ سمجھ سکا، آپ کے شان قلب ہو گئے تھے۔ ام البنین کہتی ہائے میرا لال، جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا تو میرے عباس کا کیا علم ہوا ہوگا۔ ہاں زاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان گرامی، ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے لیکن میں اپنی ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں پڑھ پاؤں کہ نہیں، میں نے خود خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شب میں جناب عباس کا پیغام آیا اور ایک ننھی سی بچی کو دیکھا، آنے والے نے کہا جا کے اس بچی سے کہہ دو تمہارے چچا نے تمہاری رضا بھیجا ہے۔ اے عباس، یہ آپ کے عزادار آئے ہیں، یہ عباس آپ کے اوپر ماتم کرنے والے آئے ہیں، خدا ان کے پردے کو سلامت رکھے۔ ہاں ابھی تک تو عباس کا علم لاتے وقت تو علی اکبر موجود تھے۔ حسین خیمے کے در پہ آ کے کھڑے ہو کر کہتے علی اکبر میرے بھیا نے جاتے جاتے کیا کہا؟ کہا بابا نہ پوچھو چچا نے کیا کہا، کہا نہیں کچھ تو بتاؤ۔ علی اکبر رونے لگے، کہتے ہیں بابا میرے چچا نے یہ کہا تھا اکبر میں مارا گیا، اب مجھے یقین ہے آقا حسین شہید کر دیے جائیں گے، جا کے شمر سے کہہ دینا اگر حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے تو عباس کا لاشا حاضر ہے، ہمارے لاشے پر گھوڑے دوڑا دینا۔ اے مولا، زہرا کے لال کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، اب کیا رہا؟ اب کچھ نہ رہا، حسین کی کمائی لٹنے جا رہی ہے، لیلا کی تمنا خون میں غلطہ ہونے جا رہی ہے۔ سکینہ کا بھیا راوی کہتا ہے 70 مرتبہ پردہ اٹھا اور گرا، ایسا لگا کہ گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا ہے۔ ارے وہ کون آپ سمجھ گئے؟ اس شہید کی شبیہ آ رہی ہے جس کے جنازے پر حسین کبھی گرتے تھے کبھی حسین اٹھتے تھے، حسین آواز دے رہے تھے اے میرے لال جی پر۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد
عزیزارو اس شبی کا جنازے کی شبی آئی جسے علی اکبر کہتے ہیں، ہم نے اور آپ نے محسوس کیا، لیکن جب کسی کے گھر میں کوئی جوان کا جنازہ اٹھتا ہے، بہنیں اپنے کو گرا دیتی ہیں، مائیں تڑپنے لگتی ہیں۔ ارے سوچو جب کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے ہوتے ہیں، لیکن ہائے علی اکبر، جیسے لیلا آئی ہے تو کہتی ہے مجھے سجائی نہیں دیتا۔ ہاں زادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا میرے بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدایا ہر بھائی اور بہن کی محبت باقی رکھے۔ ہاں زادارو، شہزادے علی اکبر کی شبی کا ماتم کیا۔ ہاں منزل قریب ہے، کچھ دیر کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، لیکن ہاں اب اس کی شبی آنے والی ہے جس کے جنازے کی شبی نہیں ہے، جس کا گہوارہ اٹھایا جاتا ہے، جو ابھی گھٹنیوں بھی چل پایا تھا۔ ہائے وہ علی اصغر، جناب علی اصغر، رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جب علی اصغر کو حسین اپنے ہاتھوں سے لے کے گئے، آواز دیتے ہیں قوم جفاکار، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ یہ ایسا منظر تھا کہ دشمن بھی منہ پھیر کے رونے لگے۔ میں کہوں گا اے میری ماں بہنوں، تمہاری گود میں ننھے ننھے بچے ہوں گے، بچوں کو دیکھ کے رباب ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، ان کی گودیوں کو آباد رکھنا جو میرے حسین کے عزادار ہے۔ ارے یہ وہ شہید ہے جس کو حسین نے دفنا دیا تھا، کیونکہ حسین کو پتا تھا، لیکن یہ ایسا شہید ہے جس کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا، ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں پر، ایک مرتبہ ماں کے سامنے، جب نیزہ گڑا کر لاشا نکالا گیا۔ ہاں زادارو، یہی وہ شہید تھا جس پر حسین نے کہا تھا اے میرے شیعوں، کاش کے تو کربلا میں ہوتے، دیکھتے تیرا مولا اصغر کے لیے پانی۔ اے مولا یہ دیکھیے اتنے عزادار رات بھر کے تھکے آپ کو پرسا دے رہے ہیں، اے ہمیں زمانہ سلام قبول کیجئے۔ عزادارو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اب اس کی شبی آ رہی ہے جس کے رخصت پر زینب نے کہا تھا اے بھائیا، اب یہ زینب کس کے سہارے رہے گی؟ اے بھائیا، اب زینب کا کیا ہوگا؟ لیکن حسین مقتل میں گئے، ایک منادی نے آواز بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کسے اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کسے، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کسے، ارے زمین پہ
اٹھی زینب جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کسے جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کسے ارے انہیں سوار ہے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے ارے کبھی گلا کبھی گردن پہ ماں نے ہاتھ رکھا بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کسے بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کسے ارے خوشی مناتا تھا خولی بطول روتی تھی جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین 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 کسے جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کسے ارے پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کسے جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین 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 کسے جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کسے جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کسے ارے انہیں سوار ہے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے